أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ ترجمہ کنزُل عرفان، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کے مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسری کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصل حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔
तर्जमा कंजुल इरफान। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई जालिम थे। फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। व इज़ वाअदना मूसा 40 लैला। और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया। इस आयत और इसके बाद वाली आयत में बनी इसराइल पर की गई जो नेमत बयान हुई, इसका खुलासा ये है कि फिरौन और फिरौनियों की हलाकत के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र की तरफ लौटे तो उनकी दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाने का वादा फरमाया और उसके लिए 30 दिन और फिर 10 दिन का इजाफा करके 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर हुई, जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 142 में है। उन 40 दिनों में जुल्क़ादा का पूरा महीना और जुल्हज्जा के शामिल थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर तौरात हासिल करने कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। 40 दिन रात वहां ठहरे और उस अरसे में किसी से बातचीत न की। अल्लाह ताला ने तख्तियों पर तहरीरी सूरत में आप अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। दूसरी तरफ सामरी ने जवाहरात से मुज़य्यन सोने का एक बछड़ा बनाकर कौम से कहा ये तुम्हारा माबूद है। वो लोग 1 महीने तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करने के बाद सामरी के बहकाने से बछड़े की पूजा करने लगे। उन पूजा करने वालों में तमाम बनी इसराइल शामिल थे। सिर्फ हजरत हारून अलैहिस्सलाम और आपके 12,000 साथी इस शिरक से दूर नफूर रहे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो कौम की हालत देखकर उन्हें तंबी की और उन्हें उनके गुनाह का कफारा बताया। चुनांचे जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। उन मुर्तद होने वालों की तौबा का बयान आयत नंबर 53 के बाद आ रहा है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज व अकारीब और रिश्तेदारों को